آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہنی مون۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو آج لسٹن کرتے رہیں۔ مون جو ہوتا ہے بیچارہ رو رو کر پاگل ہو چکا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس نے اتنی دیر سے بچپن کی محبت ہوتی ہے ہنی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مون کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ آخری دفعہ ہنی کے پاس گیا ہوتا ہے اور ہنی سے بھول جاتی ہے، کہتی میرا نام حوران فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، اب ہنی نہیں رہی میں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اگر مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہنی کو بھی غصہ ہوتا ہے اور مون کو اس سے زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ مون بیچارہ رو رو کر پاگل ہو چکا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی خاطر میں نے اپنا گھر بار ہر ایک چیز جو ہے وہ چھوڑ دی، یہ آگے سے اب مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، اس کو ظاہر سی بھی شرم اور حیا ہے، ظاہر سی بات ہے مون تو کہے گا ہی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ مون جو ہوتا ہے وہ گولی مارنے تک چلا جاتا ہے، ہنی اس کو روکتی ہے، کہتی تمہیں میری خدا کی قسم دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ اب ہو جاتا ہے وہاں پہ کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مون کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنا شرم اور حیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو مون ہنی جو ہوتی ہے نا وہ جس اپنے لور کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، فکر نہیں کرنی کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی ٹینشن نہیں لیتا، نہ ہی میں فکر کرتا ہوں، مجھے بس اس کی ہے یہ دفعہ ہو جائے یہاں سے، پتہ نہیں جدھر سے آیا نکل جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ٹینشن ہے۔ ہنی کہتی کہ تم بے فکر رہو، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنے ایسے ہی بس بغیرتی کرتا رہتا ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ ہنی جو ہوتی ہے اس کو مطمئن کر لیتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہوتا ہے، ولی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لور کو مطمئن کرے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہنی جو ہوتی ہے وہ پہلے مون کے ساتھ ہوا کرتی تھی، مون کی کزن بھی ہوتی ہے، لیکن اب جب سے وہ ڈرامہ سیریل یعنی کہ عیسائی ایکٹنگ کے شعبے میں اس نے قدم رکھا ہے، تب سے وہ مون کو بھول چکی ہے۔ وہ یہ ہنی کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مون اس کو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، مون خود مصیبت میں ہوتا ہے۔ مون جو ہوتا ہے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتا ہے، لیکن اب جو ہنی ہے نا وہ کسی بھی قسم کا اس کا ثبوت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے والی، وہ اس کو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے لیے یہی بات کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے میں کوئی اور حال سوچوں اور پھر تم نے بے عزت کر کے یہاں سے نکال لوں۔ تو آگے سے مون کہتا ہے کر دو بے عزت، اگر تم نے بے عزت ہی کرنا ہے نا تو بے عزت کر کے نکال دو مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، نہ تم سے کوئی شکوہ ہے، ٹھیک ہے، تم اپنی من مرضی کرتی پھر جو تم نے کرنا ہے کرو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کوئی سروکار ہے۔ دوسری طرف ہنی جو ہوتی ہے وہ روتی ہے اور اپنے ڈرائیور کو کہتی ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کا ڈرائیور کہتا ہے تمہیں کیا مسئلہ بن چکا ہے مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہنی جو ہوتی ہے وہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا وہ سلجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ ڈرائیور بھی اپنے چکروں میں ہوتا ہے۔ ہنی جو ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ڈرائیور ہی وہ ہیرو ہوتا ہے جو اب ہنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ہنی کا دل جو ہوتا ہے اس ڈرائیور پہ آیا ہوتا ہے۔ مون جو ہوتا ہے بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ اس کی خاطر میں گھر سے بھاگا، اتنی اذیتیں برداشت کی، اتنا سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ مجھے ہی بھول چکی ہے۔ مون جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑے ہی اپسیٹ انداز میں ہوتا ہے، اور اس کا موڈ جو ہوتا ہے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے موڈ خراب ہی ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں اسی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کر رہی، نہ کوئی ریئیکشن دکھا رہی ہے۔ دوسری طرف مون کی امی جو ہوتی ہے نا مون کے چھوٹے بھائی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، کہتی کہ تم ٹینشن مت لو، اس دفعہ تمہارے بابا بھی تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی امی اس کو دلاسا دیتی ہے، کہتے کہ اس دفعہ تمہارے بابا جو ہے نا انہوں نے اپنا سر جوڑ لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، ٹھیک ہے، اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو پھر میرا جینا ہی کیا ہے، یعنی کہ وہ خود کو اتنا یعنی کہ اسٹرانگ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی تم لو، ٹھیک ہے، تمہیں میں نے جو بات کہی ہے وہ سکون کے ساتھ گزارو اور سکون کے ساتھ رہو، تاکہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ کریٹ نہ ہو، اور نہ ہی تمہارے لیے وہ مسئلہ بنے، ٹھیک ہے۔ مون کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کافی اسٹرانگ اور ہیلدی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھا رہی تھی، اس کی دادی جو ہوتی ہے نا مون کی اسپیشلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ مون کو بھی سمجھاتی تھی، اب اس کے بھائی کو بھی سمجھا رہی ہے کہ تم نے کسی بھی قسم کی میرے ہوتے ہوئے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو مجھے بتا دو، میں ابھی کے ابھی حل کر دوں گی۔ اس کی امی کہتی کہ مون کی دادی کہتی تو مون کا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ سادہ سا ہوتا ہے، عشق کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، ہنی کی چھوٹی بہن سے، تو بس اب انہیں چکروں میں ہوتا ہے کہ کب یہ معاملات جو ہے نا وہ سلجھیں، اور میں جو ہے نا گیم پانے کے چکروں میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں گیم ڈالوں نکلتا بنوں یہاں سے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ نہ تو کوئی اس کے پاس چانس ہے اور نہ ہی کوئی موقع
اور نہ ہی وہ یہ گیم ڈال سکتا ہے اکیلے، کیونکہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ گیم ڈالنا اور یہ گیم پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے خاموش رہنا ہے اس کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ زیادہ بولے گا تو ان پر بھی زیادہ مسئلے بنیں گے۔ اب وہ موم کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بس میں جلد سے جلد میرے بھائی کو میرے پاس بھیج دے، یعنی کہ ہمارے گھر بھیج دے، ہمارے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، الجھے ہوئے معاملات ہیں، ان کو میں سدھارنا چاہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ بھی اپنی مشکلات حل کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے کہ میں بس اپنی مشکل کو جو ہے نا حل کروں اور یہاں سے نکلتا بنوں، ان سب معاملات سے اپنی جان چھڑواؤں اور جاؤں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا کام شام سنبھالوں جا کے۔ مجھ سے یہ لونڈو لپاٹوں والے کام نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں ان سب کاموں کو۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے آلریڈی اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اوپر سے ان لوگوں نے اسے تنگ بہت کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب وہ بھی جو ہے نا ان پریشانیوں کو اور مزید زیادہ جھیل نہیں سکتا، اور نہ ہی جھیلنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں آلریڈی پریشان ہوں، اور اوپر سے ان لوگوں کے چکروں نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بس اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے مون کے لیے، اور وہ مون کو رہا کروانا چاہتا ہے جلد سے جلد، تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سارے سلجھ جائیں اور الجھنے سے بچ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ شہزادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت سارے معاملات جو ہے نا میں نے اکیلے نہیں چھوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی میرا کرنا بنتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا اپنے بھائی کو اسی حال میں چھوڑ کے چلا گیا تو پھر میرے لیے یعنی کہ میرا جینا تو کوئی جینا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چپ چاپ جو ہوتا ہے نا وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، اور اپنی دادی سے گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دادی کیا نا آپ جو ہے نا کمال ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہ ہوتی تو آج جو ہے نا سارے معاملات الجھے سلجھے پڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کی دادی کہتی بیٹا تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو، تم ٹینشن مت لو میرے ہوتے ہوئے۔ اور اوپر سے جو اس کی پھوپھو ہنی کی امی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور اس کی پھوپھو سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے کہ میں تو پہلے اتنی زیادہ پریشان ہوں، اور اوپر سے ہنی نے یہ جو ہمیں دکھ دے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا ازالہ تو مجھے لگتا ہے ہم زندگی بھر نہیں کر پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ گھر میں اور بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، صرف ہنی کا دکھ ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بھی بڑے پریشان سے رہتے ہیں، تو اپنا کام جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں دوسرے انداز میں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں نا ان کو سلجھایا جا سکے، اور یہ معاملات ان کو نبیڑا جا سکے، تاکہ آپس کی رنجشیں اور غلط فہمیاں جو ہے نا ان کو دور کیا جا سکے۔ اور وہ بیچاری اتنی پریشان رہتی ہے کہ جس کا اندازہ لگایا جا سکتا، تو اس کی پھوپھو جو ہوتی ہے نا ان کو دلاسا دینے کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ شکل میں ڈال لیتی ہے، تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں نا ان سب کو اسی طرح چلنا چاہیے اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا کچھ کر رہی ہوں، یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سارا کام جو ہے نا خراب ہی کر رہی ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر بات کو سلجھاتا ہی ہے۔ اسی طرح اس کی امی بھی یہی بات کرنا چاہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان سب لوگوں کو جو ہے نا ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کہ جو بھی معاملات ہیں نا سے جلد ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ میرے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے اور اپنے لیے بھی۔ تو دوسری طرف ہنی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے لور یعنی کہ وہ سی او کے ساتھ واپس آ رہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ گئی ہوتی ہے، اور اس سے بات چیت بھی خوب کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے لگا بھی رہا ہونا چاہیے، کیونکہ اسے بھی پتہ ہو کہ یہ کس طرح کے کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، اور کیا اس میں خوش اسلوبی ہوتی ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ واپس آ رہی ہوتی ہے اپنے گھر میں، تاکہ اپنے والد کو دلاسا دے سکے، لیکن اس کا والد جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہنی نے حرکت اس طرح کی کر دی ہوتی ہے، تو اب وہ اتنی عرصے بعد گھر کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، دیکھو آگے کیا بنتا ہے، کیونکہ اس کے والد کی پریشانیوں میں مزید اس نے اضافہ ہی کیا ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ، ہے ہی یہی کچھ۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے،
مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا، تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے۔ تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا ہے، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس میں ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ یہ جو میڈم ہوتی ہے نا بیوٹی پارلر والی، یعنی کہ ہنی جس بھی شو میں جاتی ہے یہی تیار کرتی ہے ہنی کو ٹھیک ہے، ہنی اس کے پاس آ کر بیٹھی ہوتی ہے اور اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے ہنی جو ہوتی ہے اس سے سلوشن پوچھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے خود کا پتہ نہیں ہوتا سلوشن، وہ کیا خاک بتائے گی، اسی وجہ سے وہ چپ کر جاتی ہے اور چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوں گی ٹھیک ہے، اگر وہ ہنی کو سلوشن بتانے پڑ جاتی تو اس کے لیے اور زیادہ مشکلات ہونی تھی، اسی لیے ہنی اس کو خاموش رہنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ تمہیں ٹھیک ہے، تمہیں کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جا رہا ہے ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہنی کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے اور بیٹھنا بنتا بھی ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے۔ ہنی کی بہن جو ہوتی ہے اس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو تمہاری طرف تمہیں ملنے کے لیے آ رہی، ذرا ایکٹیو ہو کے رہنا ٹھیک ہے۔ اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بھی عشق و شوقی کے چکر چلا رہی ہوتی ہے اور وہ بھی مون کے بھائی کے ساتھ بالکل فرینڈ